بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف اندھیرے کا راج راج تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جا رہی تھی۔ امیر آدمی کی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگول کر دیا جاتا تھا اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ امراء کی ہوس کو پورا کر سکے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا اور غلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس ظلمت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور اس مہینے کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ علماء اکرام کے نزدیک اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ہم پر نعمتوں کی بارش کر دی۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک کا چاند دیکھتے ساتھ ہی آپ 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ حالات ایک دم سے بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے، فاقہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، یہ پڑھنے سے دل میں تصور رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے اگر آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، دعا اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے، اللہ کو اپنا دکھڑا سنانے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دعا مانگتے تو یہ الفاظ پڑھتے، اللہ سے کہتے اے اللہ تو اسے وہ مانگ رہا ہے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں، میرا کوئی اور اثاثہ نہیں، میرا کوئی اور سرمایہ نہیں، کوئی سہارا نہیں تیرے علاوہ، میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اے اللہ اس شخص کو بخش دے میرے مولا جس کا آسرا اور سہارا صرف دعا ہے میرے مولا۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ سے باتیں کرتے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگتے۔ میرے رب تو اتنا کریم ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے جس میں فرمایا، اے لوگو، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرے رب فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کرے میرے بھائی اور بہنوں، جب بھی دعا مانگیں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑا جھک کر، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ کو سب سے پہلے اپنا سارا دکھڑا سنا دیں، اپنے دل کا حال سنائیں، اللہ سے باتیں کریں، پھر اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، منتوں کے ساتھ مانگیں۔ اللہ سے کہیں، اے میرے مالک، میں تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتا، اے میرے رب اگر تو نہیں دے گا تو مجھے کون عطا کرے گا؟ پہلے بھی اللہ بڑے مسائل تھے، وہ فلاں کھاں بڑا مشکل تھا میرے مولا، وہ بھی آپ نے حل فرمایا، وہ فلاں مشکل بھی آپ نے ہی مجھ سے ٹالی۔ اے اللہ اپنے بندے کی پھر مدد فرما، بس میرے مولا گھر میں غربت ہے، گھر میں پریشانی ہے، تو میری مدد فرما، تو ہی کمزوروں کی مدد کرتا ہے اور تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ اگر آپ دعا مانگیں گے، اللہ کو دل کے دکھڑے سنا کر، دل کا حال سنا کر، پھر دوستو آپ دیکھیں گے آپ کی دعائیں جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عاجزی کے ساتھ
انکساری کے ساتھ دعا مانگنے والا بنائے۔ آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ اس بیان کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ بے شک دین کی بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا